अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 22 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने गेम उलट कर रख दी है, पलट कर रख दी है। मिशन मुलाकात है। आज भी इमरान खान साहब की बहनें बशमूल पार्टी कायदीन, रहनुमा, वकला इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ना तो सलमान अकरम राजा साहब को अडियाला की तरफ जाने दे रही है, ना इमरान खान साहब की बहनों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उसको आप और हम कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ये कि जो वफ्द पाकिस्तान आया था उसने भौचाल मचाया है अमेरिका के अंदर, और यहां पर गैर मुसद्दिका जराए से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो बाजी या गेम कैसे पलटी है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसके खिलाफ क्रैकडाउन की इतलात है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि बड़े साफ़ी नहीं है, इसके अलावा पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ फाइनेंशियल प्लस जो सोशल क्रैकडाउन है उसकी इतलात है, और किसी वक्त भी वो शुरू किया जा सकता है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट नहीं किया लोगों को जो बड़े लेवल पर जाकर एहतजाज को लीड कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी मुकदमात बना दिए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आलिया हमजा का नाम नहीं ले रही है, हालांकि लेना चाहिए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। गैर एलानिया तौर के ऊपर अनइन्फॉर्म्ड जो बैंक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं वो कितना सीरियस इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब की भी एक खबर है। गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रेडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल, बहनों को उनके भाई से, चाहे उनका कैडर कोई भी क्यों ना हो, और बहनों की चाहे पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई क्यों हो या ना हो, ना मुलाकात करने देने के ऊपर आप और हम जहां जहां मौजूद हैं, हमतन गोश होकर अपने अपने तई बाकायदा तौर के ऊपर इत्मीनान के साथ एहतजाज जरूर कर सकते हैं। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक। अब तो लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है। तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर जल्द जारी करने लगा हूं, उस पर आप मुझे वीडियोस भेजोगे अपनी ऊ करने की, तो उसके ऊपर एक अलग से एक व्लॉग में बना दूंगा। जल्द ही मैं ये जारी करने लगा हूं। अभी फिलहाल आप कमेंट्स में कर दीजिएगा। जनाब, सबसे पहले ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर 3 अदद ख्वातीन की नहीं, 3 अदद बहनों की है जिनका एक मजलूम भाई एक जेल के अंदर मौजूद है। उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो ना हो, जो भाई साहब की बात कर रहा हूं, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की, जुर्म साबित हो ना हो, इल्जाम हो ना हो, जेल में बहरहाल वो मौजूद हैं। और दुनिया का कोई कानून, कोई आइन किसी भी ऐसे कैदी को जो कि कैदी भी नहीं है, अब से बेजा में है, उनको उनकी बहनों से या फैमिली से मुलाकात ना करने के हवाले से इजाजत नहीं देता। चाहे वो गुआंतानामो वो बे ही क्यों ना हो, कि 18-19 साल की कैद के बाद आफिया सिद्दीकी को भी उनकी हमशीरा से मुलाकात की मिल जाती है। हालांकि उनके ऊपर चार्जेस कुछ और हैं और वो किसी और मामले के अंदर जेल के अंदर है। सख्त तरीन जेल में भी ऐसा नहीं होता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो यह तय है कि कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल विक्टिम है, एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, और उनकी बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी तमाम ख्वातीन को। खुदा की कसम, अगर मेरी अपनी बहनें भी होती ना, मेरा ये साथ ना देती। खुदा की कसम, मेरी सगी बहनें भी मेरे लिए जेल ना आती, मेरे भाई भी जेल ना होते अगर होते। तो ये दुनिया का एक अनोखा केस है। इस केस के अंदर हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज हियर। और फिर ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने जुर्रत, इस्तकामत और अपने भाई के साथ वफा की एक नई तारीख रकम की है, प्रेसिडेंट सट किया। इनके लिए कोई लफ्ज कहना चाहें तो फोरम हाजिर है। अब आ जाते हैं जी मेन स्टोरी की जानिब। मेन लीड ये है कि बाजी खान ने पलट दिया। आज से चंद दिन पहले तक पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया जाता रहा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर, वफाक की इत्तलात की वजारत के अहम ओहदेदार
اور پھر نون لیگ کے بڑے بڑی شخصیات نے بشمول پیپلز پارٹی وہ یہ بیانیاں بناتے رہے کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا، ادھر سے بھی اب کچھ نہیں ہونا. یہ آئے ہیں بڑے بڑے لوگ، انہوں نے نام ہی نہیں لیا عمران خان کا. کہانی کچھ اور ہے. میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، بھونچال مچ چکا ہے، بھونچال. بہت غصے میں ہیں 2-3 بڑی شخصیات، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ نہ ہوئی ہے پلس میسج پہنچایا گیا. یہاں پر میڈیا پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کسی سٹیٹمنٹ میں باقاعدہ تذکرہ ہی نہیں ہوا. ایک تو ویسے پابندی ہے عمران خان کا نام لینے کے اوپر، تصویر نہیں چل سکتی. پھر یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ ڈپلومیٹکلی ابھی ادھر ہیں تو آپ بات نہ کریں. لیکن جو میرے پاس غیر مصدقہ ذرائع سے، انکنفرمڈ سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میسج جو دسمبر 2024 میں ڈیلیور کیا گیا تھا وایا ڈپلومیٹک چینلز، وہ باقاعدہ طور کے اوپر براہ راست کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کے لیت و لال کے بغیر. اور اب غصہ یہاں پر یہ ہے کہ اب اس کو ہم انڈورس کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا. تو اس کے لیے اب پیش بندیاں ہونا شروع ہو گئی. تو خان صاحب نے نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر گیم کو پلٹا دیا. اب اس کو مرکزی قیادت کیسے کیش کرتی ہے؟ ان کی بہنیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. مرکزی قیادت کیسے کیش کرتی ہے؟ وہ اس پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں اس والے آپشن کو ایک نئی ہائٹ تک پہنچاتی ہے، یا اس کو اپنے چاروں شانے چت ہوتے ہوئے اس کو زمین پر گرا دیتی ہے. یہ ثواب دید اب مرکزی قیادت کی ہے. اس کا فیصلہ اب آپ کی مرکزی قیادت نے کرنا ہے. تو اس معاملے میں مرکزی قیادت سے زیادہ کریڈٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے انکلوڈنگ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اینڈ مینی ادرز، انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے لائلٹی پروف کی ہے عمران خان کے ساتھ، بغیر کسی لگی لپٹی کے. میں کہہ رہا ہوں شہباز گل صاحب از فار 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 بیٹر دین اینی ادر پولیٹیکل لیڈر رائٹ ناؤ ریلیٹڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف. آئی کین بیٹ آن دس. ایون جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا الائنس بننا تھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ خاموشی سے لندن چلے گئے اور وہ وہاں سے جواب ہی نہیں دے رہے. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میری نظر میں یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے، چینج ہے. اور اس کے اوپر اگر وہاں سے کوئی فیڈ بیک یا ہٹ بیک ہوتا ہے امریکہ سے، تو پاکستان کے اندر جو مرکزی قیادت ہے کیا اس کو بیئر کر پائے گی یا بیئر فوٹڈ بھاگ جائے گی؟ یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. علیمہ خان صاحبہ نے اب یہ بھی لیٹسٹ آ رہی ہے، انہوں نے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرائی گئی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں، اس وقت میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری ملاقات نہ کروائے گی تو میں ادھر بیٹھی ہوں، جب تک میری ملاقات نہیں کرائی جاتی میں نے یہاں سے نہیں ہلنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ڈیولپمنٹ آ چکی ہو، کوئی گرفتاری ہو چکی ہو، کچھ اور ہو چکا ہو، کیونکہ میں تھوڑا ارلی ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے اپنے کچھ ذاتی کام ہے، اس سلسلے میں نے نکلنا ہے. لیکن یہ ابھی تک کی ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ آج میری ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم بہنیں یہاں بیٹھ کر دھرنا دے دیں گی. آواز آتی ہے عمران خان کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کیسز کی کاز لسٹ جو ہے منسوخ کر دی ہے. جج صاحب دستیاب نہیں تھے، اس کے باعث کاز لسٹ کو منسوخ کیا گیا ہے. کچھ مزید خبریں ہیں، جیسے متی اللہ جان صاحب کی ایک سٹوری ہے. وہ فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، یہ متی اللہ جان صاحب کے کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں، اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں حکومت نے ایف آئی اے اور ایف بی آر کو اپنے ناقدین کے خلاف ہتھیار بنا لیا ہے. یہ اب خبر آ رہی ہے، میں نے آپ کو 4 مہینے پہلے دی تھی دسمبر کے اندر، میں اس وقت سے وکٹمائز ہوا ہوں. ایف آئی اے اور ایف بی آر کو اپنے ناقدین کے لیے اختیار بنایا حکومت نے، یہ متی اللہ جان کہتے ہیں. اور صحافیوں سمیت عام شہریوں کے بینک اکاؤنٹس منمانے طور پر منجمد کیے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود حکومت توقع رکھتی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئیں گے. یہ انسرٹنٹی ہے، یہ غیر یقینی کیفیت ہے. آپ کے اداروں کا آپ کے لوکلز کے اوپر مسٹرسٹ ہے، اور پھر جب لوکلز نے مسٹرسٹ کو مزید بڑے مسٹرسٹ میں تبدیل کیا، وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں کہاں رکھے گا؟ وہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہے، یا تو پتہ ہی نہیں، کسی وقت اناؤنس بند ہو جاتا ہے اور بات کوئی مانتا بھی نہیں ہے. بینک والے کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، نہ ہم نے کیا نہ کوئی اور کر رہا ہے، نہ جنہوں نے کروایا وہ مانتے ہیں. جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انسرٹن سچویشن. یہ عام آدمی کے ساتھ جب بیتنا شروع ہو جائے، وہ کبھی بھی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ کے کسی ادارے بینک کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا. یہ بدماشی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کرے، اس کو بلائیں، وہ جواب نہ دے پائے کورٹ آرڈر کرے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہو. اول تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بینک کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اٹ از الارمنگ، لیکن کر دیا. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں جہاں ان کے اکاؤنٹس کسی بھی نوٹس یا سماعت کے بغیر تکنیکی اور قانونی طور کے اوپر، جو کہ غیر قانونی ہے، منجمد کیے جا سکتے ہو، وہاں لوگ اعتماد کیوں کریں گے؟ بہت افسوسناک ہے.
سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی روک دیا گیا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اتحاد نہیں الائنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بھائیان کوئی مجھے اردو میں ترجمہ کر دے کہ الائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتحاد کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, خدا کی قدرت ہے, تنکے میں جان ہے, کیوٹی پائی بن گیا تو بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں بندر کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو پورے کے پورے جنگل کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ مثال وزیر اعلیٰ ٹک ٹاک کے لیے بالکل فٹ بیٹھتی ہے. مریم نواز کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے کسانوں کی کمر توڑ دی جس کی وجہ سے اس سال تاریخ کی کم ترین گندم لگی. عام تخمینہ ہے پاکستان 3-4 ارب ڈالر گندم درآمد کرے گا. آج ان کا ڈرامہ تھیٹر ریگولیٹر عظما بخاری کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے پھر آ گئی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. شام تک علیمہ خان صاحبہ کے کیس اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے بارے سے کیا اپڈیٹ آئے گی وہ شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.